اور چوتھا انعام کہ اللہ تصفدو، اللہ اس روزے کے اندر شیاطین کو تصفد مردۃ الشیاطین، اللہ اس روزے کے اندر شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، شیطانوں کو باندھ لیتا ہے کہ بدبختو پورا سال تم نے اس روزے دار کو گمراہ کیا، اس روزے دار کو نیک عمل نہیں کرنے دیے، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، آخری بات میں کرتا ہوں، ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے پھر بھی ہم دیکھتے بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، حالانکہ گناہ تو آدمی سے شیطان کرواتا ہے۔ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، یہ بھی تو گناہ ہے۔ بہت سے لوگ گالیاں دیتے، جھوٹ بولتے، دھوکہ کرتے، شراب پیتے، فراڈ کرتے، دو نمبریاں کرتے ہیں، حالانکہ احادیث میں تو آتا ہے کہ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے، باندھنے کے باوجود یہ آدمی گناہ کیسے کرتا ہے؟ اب اس کا علمی جواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں عوامی جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جواب سمجھنے سے پہلے ذرا ایک مثال سمجھیں۔ انسان اور جاندار کی فطرت ہے کہ وہ جب ایک کام بار بار کرتا ہے اس کام کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے ہماری دادی صاحبہ کو اللہ ان کی زندگی میں برکت دی، مرغیاں پالنے کا شوق تھا، تو وہ کیا کرتی تھی جب نئی نئی مرغی آتی تھی اس مرغی کے ساتھ کوئی جوتا وغیرہ کوئی بھاری چیز اس کی ٹانگوں کے ساتھ باندھ لیتی تھی، پھر اس کو ہم باہر چھوڑ دیتے تھے، پھر عصر کے ٹائم 2-3 لڑکے مل کر ان مرغیوں کو گھر کی طرف لے کر آتے تھے، وہ جوتے اس لیے باندھتے تاکہ بھاگ نہ جائے، تو 2-3 دفعہ تو مرغیاں ادھر ادھر بھاگتی تھی 2-3 دن، لیکن چوتھے 5ویں دن وہ خود بخود عادی ہو جاتی تھی، اس کے بعد وہ جوتا کھول لیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب بھی 4 بجے 5 بجے عصر کا ٹائم ہوتا مرغیاں خود بخود دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی، جیسے دروازہ کھولتا مرغیاں اندر چلی جاتی، ایک عادت اس کی بن گئی۔ آپ نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھو کہ راہٹ ہوتے، راہٹ ایک گائے بیل ہوتی ہے یا گدھا ہوتا ہے، اس کو راہٹ کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے، یہ اس کی عادت ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اس کے سامنے کوئی انسان آ جائے گا تو اس پہ بھی چڑھ جائے گا، یہ اس کی عادت بن گئی۔ اس طرح آپ دیکھا ہوگا جو لوگ چائے کے عادی ہیں، خاص کر ہمارے پٹھان، تو ان کو اگر چائے نہ ملے ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت عجیب و غریب ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چائے کو دیکھ کے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عادت ایک عادت بن گئی ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں آپ میں سے جو ناشتے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ناشتے کے ضروری ہے، میری عادت ناشتہ کرنے کی نہیں ہے، اگر مل گیا تو کھا لیتا ہوں، نہیں تو 1 کپ چائے بہت ہے، ناشتہ نہیں کرتا، عادت کے اوپر بات ہے۔ آپ کی عادت 3 ٹائم کھانے کی ہے، ناشتے میں، دوپہر میں اور عشاء میں عادت ہے، بعض لوگ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے، ایک ساتھ عشاء، تو انسان کی فطرت ہے کہ جس کام کو وہ بار بار کرتا ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ اس کی روٹین میں داخل اور روٹین میں شامل ہو جاتا ہے، اور صرف انسان نہیں ہر جاندار کی یہ ایک فطرت ہے کہ جس کام کو وہ بار بار کرتے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اب اصل میں گناہ یہ نفس انسان کا ایک نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ میں اس طرف نہیں جاتا، یہ گناہ دراصل انسان کا نفس کرتا ہے، شیطان صرف اس کو راستے دکھاتا ہے۔ انسان کا نفس کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کھانا کھا لے، بھوک لگی ہے روزہ توڑ دوں، اب انسان کہتا ہے نہیں یار گناہ ہے، اب شیطان کہتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا یار، گرمی بہت ہے، کھا لے کچھ نہیں ہوتا، تو شیطان صرف اس کو طریقے دکھاتا ہے، صرف راستے بتاتا ہے، گناہ وہ نفس کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نفس کے اوپر پورا سال شیطان نے محنت کی ہوئی ہے گناہوں کی، پورا سال اس سے جھوٹ بلواتا ہے، پورا سال اس سے گناہ کرواتا ہے، پورا سال اللہ کی نافرمانیاں کرواتا ہے، پورا سال ماں باپ کی نافرمانیاں کرواتا ہے، پورا سال نماز میں ڈنڈیاں اس سے لگواتا ہے کہ نماز مت پڑھ، پورا سال اس سے 2 نمبریاں کرواتا ہے۔ اب یہ پورا سال یہ کام کر کر کے اس آدمی کی روٹین میں اور عادت میں وہ گناہ شامل ہو جاتا ہے، اس کی روٹین بن گئی اس سے آذان سن کے نماز نہیں پڑھنی، اس کی روٹین بن گئی اس سے جھوٹ بولنا ہے، اس کی روٹین بن گئی اس سے گناہ کرنا، یہ اس کی عادت میں فطرت میں نفس اس کا عادی ہو گیا۔ اب رمضان میں شیطان تو سائڈ پر ہو گیا، شیطان تو باندھ دیا گیا، شیطان تو جدا ہو گیا، لیکن اس کا نفس اس گناہ کا عادی ہے، لہذا باوجود شیطان نہ ہونے کے وہ نفس اس کا گناہ کر رہا ہے، وہ نفس اس کا گناہوں میں ملوث ہے، تو اس نفس کو اس موقع پر اب شیطان بھی نہیں ہے، ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس نفس کو جو گناہوں کا عادی ہو گیا اس مہینے کو غنیمت جان کر اسے نیکیوں کا عادی بنانا ہے،
اسے موڑنا ہے، اسے انسان ہے، آپ کو جس طرف لگائیں گے اس طرف لگ جائے گا، بچہ ہے آپ کی تربیت میں، آپ اس کی جیسی تربیت کریں گے ویسے کام شروع کر دے گا۔ اب یہ مہینہ ایسا قیمتی مہینہ ہے کہ اس نفس پر اور محنت نہیں ہو سکتی گناہ کے لیے، اس لیے کہ شیطان باندھ دیا گیا۔ اب آپ کے پاس موقع ہے کہ پورا سال 11 ماہ جو شیطان نے اس نفس کو گناہ کا عادی بنایا تھا، اب شیطان جدا ہو گیا، اب یہ روٹین کے مطابق گناہ کر رہا ہے، روٹین کے مطابق گناہ کرنے کا اس کو دل کر رہا ہے۔ آپ نے اس مہینے کے اندر اس کی روٹین کو بدلنا ہے، اس کو نماز کی طرف لانا ہے، اس کو تلاوت کی طرف لانا ہے، اس کو ذکر اذکار کی طرف لانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پورا ماہ 5 وقت یہ رمضان میں 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کی پابندی کرتا ہے، ذکر اذکار کی پابندی کرتا ہے، تو پورا سال انشاءاللہ وہ ان چیزوں پر پابند رہے گا۔ ایک اپنے تجربے کی بات کر دوں کہ یہ 1 مہینہ آپ کا پریکٹس ہے، 1 مہینہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد 10 دن آپ کی پریکٹیکل لائف ہے۔ تبھی جب رمضان ختم ہوتا ہے تو آپ کو ناچ گانے کو حکم نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، آپ کو شوال کے 6 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ جو 40 دن کا کوٹا ہے نا، 40 دن کا کوٹا، اس کا انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے۔ انسان کے پیٹ میں جو انسان بدلتا رہتا ہے، ہر 40 دن بعد اس پر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ 40 دن نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے پھر خون، خون سے پھر گوشت کا لتھڑا، پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ روح ڈالی جاتی ہے، تو ہر 40 دن بعد اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ 40 دن کی محنت کے بڑے اثرات اس انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے تبلیغی بھائی بھی چلہ چلہ کرتے ہیں کہ چلہ لگاؤ، چلہ لگاؤ، تو اس چلے کے انسان کی زندگی پر، اس کی روٹین پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تبھی 30 دن آپ کی روزے رکھے اللہ نے، اس کے بعد آپ کو کھلا نہیں چھوڑا، بلکہ عید کے دن نماز وہ بھی عبادت ہے، تاکہ 30 دن جو آپ ٹریننگ میں رہے۔ وکیل ہوتا ہے نا، وکیل جب اپنی پڑھائی پوری کرتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ پریکٹس کر رہا ہے۔ ڈاکٹر جب اپنی پڑھائی پوری کرتا ہے پھر کہتا ہے آپ یہ پریکٹس کر رہا ہے، یعنی جو پڑھائی سے کی ہے اب اس کو یہ عمل میں لے کر آئے گا۔ تو یہ 30 دن یہ آپ کی ٹریننگ تھی، اب آپ نے مزید 10 دن اور اس ٹریننگ کو دیکھنا ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھے گئے تاکہ جو اس سے ٹریننگ 1 مہینے کی ہے کیا اس کی عادت میں شامل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ تو انشاءاللہ یہ میرا تجربہ ہے، اگر آپ 30 دن اس رمضان میں روزوں کی، تلاوت کی، نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد چاند رات والے دن ٹھمکے ڈالنے کے بجائے، بھنگڑے ڈالنے کے بجائے، اور بازاروں میں ناچنے اور گانے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، اور مسجد کی طرف آپ کی روٹین برقرار رہے، تلاوت پر آپ کی روٹین برقرار رہے۔ 10 دن مزید جب آپ انشاءاللہ مشقت کریں گے، یہ 40 دن کا کوٹا آپ پورا کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے، انشاءاللہ یہ جو 40 دن جو آپ نے اعمال کیے، پوری زندگی یہ آپ کی زندگی کا جز بن جائے گا، یہ آپ کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ بس ہے کہ تھوڑی ہمت کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔